کہ کون سی چیزیں روزہ توڑتی ہیں اور کون سی چیزیں روزہ نہیں توڑتی۔ سب سے پہلے لکھا ہے کھانا پینا جمع کرنا جب کہ روزے دار کو روزہ یاد ہو۔ روزے دار کو روزہ یاد ہے، کھانا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہی کام بھولے سے ہوں تو اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کھلانے والا اس کو رب خود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اسے کھلا رہا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، ابھی بھی جو کھانا کھایا ہے یہ اللہ ہی کھلایا ہے، لیکن یہاں بطور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے کہ اس حالت میں کھانا اس کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن وہ کھا رہا ہے گویا کہ اللہ کھلا رہا ہے۔ اب ہمارا یہاں کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو ہمارے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے اور پتہ ہے اس کا روزہ ہے، تو یاد دلانا واجب ہے۔ یاد دلانا کیا ہے؟ جب کہ وہ بندہ صحت مند تندرست ہو، بیمار نہ ہو، تو اس کو فوراً یاد دلائیں او بھائی تمہارا روزہ ہے۔ اور اگر وہ بوڑھا ہو، کمزور ہو، کوئی مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ ضعف آ گیا ہے، اب وہ کھا رہا ہے تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ کے کھانے دے یار، اس کا روزہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ کھلانے والا بھی اللہ ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ بھی تو اللہ ہی ہے۔ کیفیتیں مختلف ہوگی نا، مطلب بندے کی صحت کو دیکھا جائے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے ضعف کو دیکھا جائے گا۔ پھر جو ہے اسی طرح سگریٹ ہے، حقہ، پان، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ پئیں گے، بس اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم دھواں اندر نہیں لے کر گئے، ہم باہر سے ہی دھواں جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ حقے کا بھی یہی معاملہ، چاہے آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی سیٹسفائی کریں، سگریٹ پینے سے بھی، حقہ پینے سے بھی، اور پان اور ان جیسی جو چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہے، آپ نے سحری کی، دوران سحری دانت کے اندر کوئی چیز اٹک گئی، اب اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیے مقدار یہاں ہے، اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ کھا لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا چنے کی مقدار تو نہیں ہے، تھوڑی ہے، لیکن آپ نے باہر نکال لی اور باہر نکال کے پھر کھا لی، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر معمولی سی ہے، چنے کی مقدار سے کم ہے، معمولی ہے، وہ لعاب کے ساتھ ہی خود بخود ہی حلق کے نیچے اتر گئی، تو تب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی تفصیل ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ دانت میں اگر کوئی چیز اٹکی ہو تو اس کے اندر تفصیل ہے، وہ جو چیز اٹکی ہے اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، آپ نے وہ نگل لی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس سے کم ہے، لعاب کے ساتھ خود بخود ہی اتر گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کم تھی، باہر نکال کے کھا لی تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانتوں کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دانتوں میں عمومی طور پر خون آتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ مرض بھی بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کہ دانتوں کے اندر خون آئے تو خون کی حالت میں پھر کیا روزے کی کیفیت رہے گی۔ دانتوں میں جب خون آئے تو اس کی بھی تفصیل یوں ہے کہ وہ خون تھوک پر غالب ہے یا تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے کم ہے۔ اگر تھوک سے غالب ہے، نگلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، برابر ہے خون تب بھی ٹوٹ گیا۔ خون کم ہے، ذائقہ محسوس ہوا یا نہیں، اگر ذائقہ محسوس ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔